شہزادی کی 3 شرطیں۔ تحریر مختار احمد۔ شہزادی نگینہ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور عقلمند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ اسی دوران اس کے 2 شہزادوں کے رشتے بھی آ گئے۔ بادشاہ کو فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ اس کی شادی کس سے کرے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سے بھی مشورہ کیا، مگر وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، اس لیے یہ معاملہ حل نہ ہو سکا۔ وہ دونوں پڑوسی ملکوں کے شہزادے تھے۔ ایک شہزادے کا نام شاندار تھا اور وہ نہایت نیک، عقلمند، بہادر اور بہت خوبصورت تھا۔ دوسرے شہزادے کا نام دلشاد تھا۔ وہ نہ تو نیک اور عقلمند تھا اور نہ ہی بہادر۔ اس نے چپکے دل میں سوچ لیا تھا کہ شہزادی نگینہ سے شادی کرنے کے بعد کوئی سازش کر کے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لے گا۔ چونکہ شادی پوری زندگی کا معاملہ ہوتی ہے، اس لیے ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں شہزادی نگینہ سے اس کی رائے معلوم کرے گی۔ وہ جس شہزادے کو بھی پسند کر لے گی، اس سے اس کی شادی کروا دی جائے گی۔ جب اس نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ساری معلومات بتا کر شہزادی نگینہ سے اس کی پسند پوچھی تو وہ بولی، امی حضور، آپ نے میری تربیت کچھ اس طرح کی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکانے والی لڑکی بن گئی ہوں۔ آپ جہاں بھی کہیں گی اور جس سے بھی کہیں گی میں شادی کر لوں گی۔ ملکہ یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس نے شہزادی نگینہ کو گلے سے لگا کر پیار کیا اور بولی، جیتی رہو، تمہارے لیے 2 شہزادوں کے رشتے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل تمہیں بتا ہی چکے ہیں۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کسے ہاں کریں اور کسے نہ۔ تم فیصلہ کر کے ہمیں بتا دو کہ کس شہزادے سے شادی کرنا پسند کرو گی۔ امی حضور، شادی کے لیے آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے دھیرے سے اپنی بات دہرائی۔ میں کہہ تو رہی ہوں کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، ملکہ نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ شہزادی نگینہ کچھ سوچ کر بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں اس شہزادے سے شادی کروں گی جو میری 3 شرطیں پوری کرے گا۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے جس میں آدم خور مگرمچھ رہتا ہے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چاولوں سے بھری ایک پوری دیگ کھائے۔ میری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ سوتا ہوا گھوڑا لائے اور اس پر سواری کر کے دکھائے۔ شہزادی نگینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ملکہ اسے حیرت سے گھورنے لگی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ کوئی بھی تمہاری یہ عجیب و غریب شرطیں پوری نہیں کر سکے گا۔ تمہیں پتہ ہے تالاب کا آدم خور مگرمچھ کتنا خوفناک اور بڑا ہے۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس تالاب میں تیر کر دکھائے؟ پھر کون سا شہزادہ دیگ بھر کر چاول کھا سکے گا؟ شہزادے تو ویسے بھی نرم و نازک ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہی کچھ کھا لیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور سوتے ہوئے گھوڑے پر بھلا کون سواری کر کے دکھائے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ گھوڑا سوئے گا یا بھاگتا پھرے گا؟ اس کی باتیں سن کر شہزادی مسکرانے لگی۔ اسے مسکراتا دیکھا تو ملکہ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، اس لیے وہ خفگی سے اٹھ کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے اس کی لاڈلی بیٹی کی شکایت کی۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ملکہ، آپ شاید بھول گئی ہیں، آپ نے بھی تو اپنی شادی کے لیے 3 شرطیں رکھی تھیں۔ بہت سارے شہزادے ان شرطوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر انہیں ہم نے پورا کر کے دکھایا تھا کہ نہیں؟ ملکہ کو وہ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔
انہیں سوچ کر وہ مسکرانے لگی اور بولی، امی حضور، میری شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کرانا چاہ رہی تھیں اور وہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ شرطیں رکھی تھیں۔ پھر میری شرطیں تو ہمت اور جوانمردی والی تھیں۔ ایک آدم خور شیر کو خنجر سے مارنا تھا جس نے کئی انسانوں کو اپنا نوالا بنا لیا تھا۔ معصوم لوگوں کو لوٹنے والے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا تھا جنہوں نے غریبوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور پہاڑ کو کاٹ کر ایک نہر نکال کر کسانوں کی بنجر زمین کو سیراب کرنا تھا۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے وہ تمام شرطیں پوری کی تھیں۔ آپ بہادر اور ہمت والے بھی تو بہت تھے۔ لیکن ملکہ، کبھی کبھی ہم یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی شرطوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتے تو پھر آپ سے تو ہماری شادی ہی نہ ہوتی۔ بادشاہ نے فکر مند ہو کر کہا۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ملکہ نے اٹھلا کر کہا۔ میں اپنی شرطوں میں یہ تبدیلی کر دیتی کہ آپ انہیں شادی کے بعد بھی پورا کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، پہلے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادی کی شادی کس سے کریں۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ وہ اپنی بے سر و پا شرطوں سے باز آ جائے۔ اس بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہماری شہزادی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ اگر کوئی ذرا سی بھی عقل لڑائے تو شہزادی کی شرطیں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ ہم دونوں شہزادوں کے سامنے شہزادی نگینہ کی شرطیں رکھ دیں گے۔ جس نے بھی انہیں پورا کر دیا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ایلچی بھیج کر دونوں شہزادوں کو ان کے ملک سے اپنے محل میں بلوا لیا۔ دونوں شہزادے اپنے اپنے مصاحبوں اور غلاموں کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان کی خاطر مدارت کے لیے خاص انتظامات بھی کروا دیے۔ جب شام کو بادشاہ ان شہزادوں سے ملا تو اسے شہزادہ شاندار بہت پسند آیا۔ وہ اس کی شکل و صورت اور وجاہت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کا باپ بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک پر حکومت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بہت خوشحال تھی۔ ملکہ کو بھی وہ شہزادہ بہت پسند آیا۔ دوسرا شہزادہ جس کا نام دلشاد تھا، دونوں کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ وہ ایک خوش آمدی اور چاپلوس قسم کا نوجوان ہے۔ اس بات سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ نہایت چالاک اور عیار آدمی ہوگا۔ ملکہ کو تو شہزادہ شاندار اتنا اچھا لگا کہ وہ شہزادی نگینہ کے پاس گئی اور اس سے بولی، بیٹی، تم اپنی شرطیں واپس لے لو اور شہزادہ شاندار سے شادی کر لو۔ ایسا شوہر تو قسمت سے ہی ملتا ہے۔ اگر پہلی شرط کے دوران ہی مگرمچھ اسے کھا گیا تو بہت برا ہوگا۔ شہزادی نگینہ نے اٹل لہجے میں کہا، اگر میں اپنی شرطیں واپس لیتی ہوں تو اس سے میری بے عزتی ہے۔ شہزادہ اگر میری شرطیں پوری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے گھر جائے۔ ملکہ مایوس ہو کر لوٹ گئی۔ دونوں شہزادوں کی ملاقات شہزادی نگینہ سے کروائی گئی۔ وہ انہیں محل سے کچھ دور جنگل کے نزدیک تالاب تک لائی اور ان سے کہا، یہ ہے وہ تالاب جس میں ایک آدم خونخوار مگرمچھ رہتا ہے۔ کیا آپ دونوں اس تالاب میں تیر کر دکھائیں گے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت ایک بہت بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے تالاب کے کنارے پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادہ دلشاد خوفزدہ ہو گیا اور بولا، جان ہے تو جہان ہے، میں تو اس تالاب میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادی کی دوسری شرطیں بھی بہت سخت ہیں۔ دیگ بھر کر چاول تو کوئی دیو ہی کھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سوتا ہوا گھوڑا کہاں سے لاؤں گا اور اس پر سواری کیسے کروں گا؟ میں تو چلا، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ شاندار نے کہا، شہزادی صاحبہ، کل میں آپ کو اس تالاب میں تیر کر دکھاؤں گا۔ رات ہوئی تو اس کے ساتھ آئے ہوئے غلاموں نے تالاب میں ایک بڑا سا جال ڈال کر مگرمچھ کو پکڑ لیا اور دور ایک دریا میں چھوڑ آئے۔ اگلی صبح ملکہ، بادشاہ اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ مزے سے تالاب میں تیرتا پھر رہا ہے۔
शहजादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ, वो कहाँ है? उसे मैंने पकड़वा कर दरिया में छुड़वा दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात पर एतराज़ नहीं करेंगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छुड़वाया। आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ना नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलका ने ये बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त ही ये थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी जहानत की कायल हो गई हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे आप मुझे देग भरकर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। ये कहकर शहजादे शानदार ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसका एक मुसाहिब दो गुलामों के साथ लंबे लंबे डग भरते हुए महल की जानिब आ रहा था। शहजादा शानदार बादशाह से इजाज़त लेकर बाहर निकला और अपने मुसाहिब से कोई चीज़ लेकर जेब में रखी और वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजमों ने दस्तरखान चुन दिया। वो अपने साथ चावलों की एक बड़ी सी देग भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियाँ साहिबजादे, आप खा लेंगे देग भरकर चावल? उसने शहजादे से पूछा। एक देग तो क्या, मैं तो दो देगें भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक निहायत छोटी सी दाती देग निकाली, जो उसके मुलाजिम बाजार से खास तौर से बनवा कर लाए थे। उसने उसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। मैंने देग भरकर चावल खा लिए हैं। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए शहजादी से कहा। उसकी बात सुनकर शहजादी नगीना हंस हंस कर लोट पोट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा, बेगम अब अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूं लग रहा है कि ये शहजादे मियाँ तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखा देंगे। शाम को बादशाह, मलका और शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने बड़े फख्र से बताया, ये घोड़ा निहायत कीमती है, मैं इसे मंडी से खरीद कर ला रहा हूँ। इसके मालिक ने मुझे बताया था कि यह हातिम ताई के घोड़ों की नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। उसका रंग हल्का कथई था और उसकी गर्दन पर बड़ी बड़ी चमकदार अय्याल थी। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूंकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी इसका नाम रखूं मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा, ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा उन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। शहजादी नगीना भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसीलिए रखी थीं कि उन्हें पूरा करने वाले की जहानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।